ذیابیطیس کے مرض کے بارے میں 2 مضامین آپ کی خدمت میں پیش کیے جا چکے ہیں جو کہ ایک ڈیٹیل رپورٹ کی شکل میں ہے اور اس میں واضح ہدایات آپ کو پہنچائی گئی ہیں۔ اس کا تیسرا پورشن یعنی کہ اس ڈیٹیل رپورٹ کا تیسرا حصہ آپ کی سماعت کی نظر ہے۔ اکثر ماہرین کا ماننا ہے کہ بروقت ڈائیگنوسس، تشخیص، علاج اور خون میں شکر کی مقدار کو متوازن رکھنے سے بڑی حد تک پیچیدگیوں سے محفوظ رہا جا سکتا ہے، اور سب اس پر متفق ہیں کہ HbA1c جو ایک ایسا خون کا ٹیسٹ ہے جو خون میں پچھلے 3 مہینوں کی شکر کا اوسط بتاتا ہے، ضرور ہونا چاہیے۔ HbA1c یعنی اس کا ٹیسٹ ضرور ہونا چاہیے جو خون میں پچھلے 3 مہینوں کی شکر کا اوسط بتاتا ہے کہ واقعی ذیابیطیس کنٹرول میں تھی یا بالکل یعنی کہ ان کنٹرول ڈائبٹیز کے طور پر، یعنی کہ مریض جو ہے ان کنٹرول ڈائبٹیز کی زندگی گزار رہا تھا۔ کیونکہ عام جو ٹیسٹ ہے شوگر لیول جو ہے، فاسٹنگ شوگر لیول یا رینڈم شوگر لیول، وہ تو اسی وقت کا شوگر لیول بتاتا ہے، مگر یہ ٹیسٹ ایسا ہے جو کہ پچھلے 3 مہینوں کے حالات ظاہر کر دے گا، اور اسے 7% یا اس سے کم ہونا چاہیے۔ خالی پیٹ شوگر 110 ملی گرام اور اس سے کم، اور کھانے کے بعد 140 ملی گرام یا اس سے کم۔ شوگر ٹیسٹ کا جو ہم فاسٹنگ اور رینڈم بلڈ شوگر لیول ہم نے آپ کو بتایا کہ فاسٹنگ بلڈ شوگر 110 ملی گرام اور اس سے کم، اور کھانے کے بعد یعنی رینڈم بلڈ شوگر جو ہے وہ 140 ملی گرام یا اس سے کم ہونی چاہیے۔ نوٹ: انفرادی حالات اور تقاضوں کے تحت اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، جس کا تجزیہ آپ کا طبی ماہر ہی بہتر طور پر کر سکتا ہے۔ مشہور زمانہ تحقیقاتی تجزیوں سے، جن میں ایک DCC7 جو امریکہ میں ذیابیطیس قسم اول کے ہزاروں مریضوں پر کیا گیا، اور دوسرا UKPDS جو برطانیہ میں قسم دوم کے مبتلا افراد پر کیا گیا، پتہ چلا ہے کہ خون میں شکر کی مقدار متوازن رکھنے سے ذیابیطیس قسم اول میں آنکھوں، گردوں، پیروں، اعصابی نظام کی پیچیدگیوں میں 24% سے 76% تک کمی آئی۔ قسم دوم میں بصارت کی پیچیدگیوں کے معاملات میں 21%، جبکہ گردے اور دوسرے اعضاء کے مسائل میں 25 سے 35% تک کمی واقع ہوئی۔ یہ بات مد نظر رہے کہ خون میں شکر کی مقدار جس قدر متوازن رکھی جائے گی اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ نیز فشار خون یعنی کہ ہائی بلڈ پریشر بھی 130/80 یا اس سے کم ہونا چاہیے۔ خون میں چکنائی کی مقدار بھی متوازن رہنی چاہیے۔ اس کے علاوہ پیروں کی احتیاط، خون میں شکر کی کمی، ہائپوگلائسیمیا کی علامات اور اس کے تدارک کے معاملات سے آگاہی بھی ضروری ہے۔ یعنی کہ ہائپوگلائسیمیا کا لمحہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں خون کے اندر شوگر کی تعداد بہت کم ہو جاتی ہے، یعنی خون میں شکر کی ذاتی سے زیادہ خون میں شکر کی کمی جو ہے نا زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر خون کے اندر شکر بہت زیادہ کم ہو جائے تو اس سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے، اور مریض فوراً ہی بے ہوش ہو سکتا ہے اور اس کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ تو ان کی علامات کا اندازہ بھی، شکر کی کمی کی علامات کا اندازہ بھی ہر مریض کو ہونا چاہیے، اور اس کے لیے اس کے پاس فوری طور پر اس کو ختم کرنے کے لیے کچھ اس قسم کی چیزیں یعنی چاکلیٹ یا کچھ میٹھی چیزیں رکھنی چاہیے، جس کے ذریعے اگر ہائپوگلائسیمیا کی علامات موجود ہوں تو وہ فوراً استعمال کر کے اس کو دور کر سکیں۔
سال میں ایک تفصیلی معائنہ ضرور ہونا چاہیے جس میں آنکھوں کا معائنہ بھی شامل ہے۔ قصہ مختصر۔ اب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور کر کے نہ صرف ذیابطیس سے بچا جا سکتا ہے بلکہ اگر ہو جائے تو تھوڑے خیال اور احتیاط سے اس کی پیچیدگیوں یعنی کمپلیکیشن سے بچاؤ ممکن ہے۔ اس طرح ایک بھرپور زندگی گزاری جا سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ خون میں شکر کی مقدار متوازن رکھی جائے، چاہے اس کے لیے انسولین ہی لینی پڑے۔ یاد رکھیے، انسولین زندگی ہے، اگر اس کی ضرورت ہو تو استعمال میں تاخیر نہ کریں۔ ہماری طرف سے عوام کے لیے اور سب کے لیے صرف ایک پیغام ہے، خیال رکھیے، محفوظ رہیے، جو کہ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کا بھی یہی پیغام ہے، ہمارا بھی موٹو یہی ہے اور ہم بھی یہی کہتے ہیں، نو ون از سیف انٹل ایوری ون از سیف۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ احتیاط کیجیے اور صحیح معلومات حاصل کر کے، آگاہی حاصل کر کے اپنے امراض کو کنٹرول کیجیے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ امراض آئے ہی نہ، آپ بیمار نہ ہوں، آپ صحت مند رہیں، اور اگر کسی طرح مرض سے واسطہ ہی پڑ گیا ہے تو اس کی مزید کمپلیکیشنز، اس کے مزید مشکلات سے بچ سکیں۔